بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہ رزق ایسے بھی دیتا ہے، ہمیں اس کہانی سے سبق ملنے والا ہے۔ آپ تمام لوگ اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک غریب مچھیرا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ نہایت تنگ دست اور کثیر السیال شخص تھا۔ اس کے 9 بچے تھے اور ایک صابر و شاکر بیوی۔ دنیا میں اس کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ بس ایک پرانی سی جال شبکہ تھی، جسے لے کر وہ ہر صبح سمندر کی طرف نکل جاتا اور اللہ سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کی دعا کرتا۔ اگر کچھ مچھلیاں مل جاتی تو بازار میں بیچ کر گھر کا خرچ چلاتا، اور اگر نہ ملتا تو خالی ہاتھ اور ٹوٹے دل کے ساتھ واپس لوٹ آتا۔ جو کچھ ملتا سب گھر پر خرچ کر دیتا، اپنے لیے کچھ بھی نہ بچاتا۔ جب بیوی پوچھتی کہ کچھ پس انداز کیوں نہیں کر لیتے تو وہ مسکرا کر کہتا، کل کا رزق کل آئے گا۔ اللہ کے حکم سے ایک دن اس کی بیوی نے ایک اور بچے کو جنم دیا۔ اب وہ 10 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن اس کے گھر میں نہ ایک دانہ تھا نہ ایک درہم۔ بیوی کمزور حالت میں تھی اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اے عبداللہ، کچھ تو کرو، بچے بھوکے ہیں اور میں ناتواں ہوں۔ عبداللہ نے آہ بھری اور کہا، آج میں اس نامولود بچے کی نصیب سے جال ڈالوں گا، شاید اس کی آمد ہمارے لیے برکت بن جائے۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میرے اس بچے کا رزق آسان کر دے اور فراخ کر دے۔ اس نے جال پھینکا، دیر تک انتظار کیا، مگر جب کھینچا تو صرف گھاس اور کائی نکلی۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر شام تک ایک مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ مایوس دل کے ساتھ واپس لوٹتے ہوئے وہ ایک نان بائی کی دکان کے پاس سے گزرا۔ تازہ روٹی کی خوشبو نے اسے روک لیا مگر جیب خالی تھی۔ نان بائی نے اس کے چہرے پر بھوک اور تھکن کے آثار دیکھ کر آواز دی، اے مچھیرا، کیا تمہیں روٹی چاہیے؟ عبداللہ شرم سے خاموش رہا۔ نان بائی بولا، شرماؤ نہیں، اللہ بڑا کریم ہے، اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لے جاؤ، جب آسانی ہو تو دے دینا۔ عبداللہ نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس یہ جال ہے، اسے رہن رکھ لو اور مجھے روٹی دے دو۔ نان بائی انکار کر دیا، یہ تمہارے رزق کا ذریعہ ہے، اسے کیسے لے سکتا ہوں میں؟ اس نے اسے روٹی دی اور ساتھ میں 10 درہم بھی دیے کہ گھر کے لیے کچھ اور لے جانا، اور کہا اگر کل بھی کچھ نہ ملے تو پھر آ جانا، میں صبر کروں گا۔ یوں 40 دن گزر گئے۔ عبداللہ روز سمندر جاتا، خالی ہاتھ لوٹتا اور نان بائی اسے بغیر حساب سے روٹی اور درہم دے دیتا۔ عبداللہ شرمندہ ہوتا مگر نان بائی کہتا، حساب کا وقت نہیں ہے، جب اللہ آسانی دے گا تب دیکھ لیں گے۔ 41ویں دن عبداللہ بہت مایوس ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، میں یہ پیشہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں، شاید میرا رزق سمندر سے ختم ہو گیا ہے۔ بیوی نے جواب دیا، اللہ کریم ہے، صبر کرو۔ وہ پھر سمندر گیا اور کہا، اے اللہ، کم از کم ایک مچھلی دے دے تاکہ میں اپنے محسن کا قرض ادا کر سکوں۔ جال کھینچا تو ایک مردہ گدھا نکلا۔ وہ بھی غمگین ہوا مگر دوسری جگہ جا کر جال ڈالا، اس بار خالی جال بہت بھاری تھا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک غریب مخلوق ہے، آدھا انسان ہے اور آدھی مچھلی۔ وہ ڈر کر بھاگا مگر اس مخلوق نے آواز دی اور کہا، میں جن نہیں انسان ہوں، اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں روز جواہرات دوں گا، بس بدلے میں مجھے پھل دیا کرنا۔ عبداللہ نے اسے آزاد کیا۔ وہ غوطہ لگا کر گیا اور تھوڑی دیر بعد موتی، یاقوت، ہیرے لے آیا۔ عبداللہ خوشی سے نہال ہو گیا۔
وہ حیران بھی تھا اور خوشی بھی کہ اللہ ایسے بھی نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے رنگ نرالے ہیں، وہ بندے سے اپنے رزق کا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا رازق ہے۔ اگلے دن سے وہ روز پھل لے جاتا اور بدلے میں جواہرات پاتا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے محسن نان بھائی کا قرض ادا کیا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیا۔ دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو گئی۔ ایک دن جب وہ جواہرات بیچنے گیا تو سناروں نے اسے چور سمجھ لیا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے، مگر ملکہ نے جواہرات دیکھ کر کہا، یہ میرے نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، اس شخص کو مت ستاؤ۔ بادشاہ نے عبداللہ سے ساری کہانی سنی اور اس کی سچائی اور وفاداری سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ اس کی بیوی کو بھی عزت ملی اور نان بھائی کو بھی وزیر بنا دیا گیا، کیونکہ وہ سچا اور کریم انسان تھا۔ یوں عبداللہ مچھیرا، اس کی بیوی اور اس کے وفادار دوست نان بھائی عزت، دولت اور خوشحالی میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، صبر کبھی ضائع نہیں کیا جاتا اور نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے، اچھی لگی ہو تو اس کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اپنا حامی اور ناصر رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔